الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر خیر میں جمع ہیں اور اس مقصد کے لیے جمع ہیں کہ وہ ہم پر راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، میں نے سورہ بقرہ کی، یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، اور جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا نشان 208 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایسے نہیں کہ جو مزاج کی باتیں ہیں وہ لے لو اور جو مزاج سے ہٹ کے ہیں وہ چھوڑ دو، یعنی اپنے سارے مزاج کو اپنے رب اور رب کے محبوب کی رضا پر قربان کر دو۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام عزیزان محتشم اپنی مرضی کو چھوڑ کر اپنے رب کی مرضی کو اپنا لینے کا نام اسلام ہے، یعنی اپنی مرضی قربان کر کے اپنے رب کی رضا کو پا لینے کا نام اسلام ہے۔ اسلام اپنی رضا کو ترک کرنے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ جو مزاج کے خلاف بات ہے وہ تو چھوڑ دی جائے، نہیں میرے مزاج کے خلاف ہے، نہیں، اپنے مزاجوں کو دیکھنے والے تخت پر بیٹھ کے بھی مردہ رہتے ہیں اور اس کی رضا کو دیکھنے والے نیزے پہ چڑھ کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد عزیزان محتشم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اپنے مزاج کو اسلام پر قربان کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اور عزیزان محتشم حضرت امام جلال الدین سیوطی اور امام اجلونی عقیدہ کے باب میں تین چیزیں، اسلام تین چیزوں پر مشتمل ہے: عقیدہ، اعمال اور اخلاق۔ اسلام تین چیزوں کا مجموعہ ہے: عقیدہ، اعمال اور اخلاق۔ عقیدہ کے باب میں امام جلال الدین سیوطی اور امام اجلونی کشف الخفا میں اور امام جلال الدین سیوطی الجامع الصغیر میں روایت کرتے ہیں کہ عقیدہ کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ تین چیزوں پر۔ پہلی چیز حب رسولکم، کہ تمہارے دل میں تاجدار رحمت کی محبت ہو، محبت ہو، اور محبت میں رہ کر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ نہیں اس کے دل میں اسلام نہیں۔ تو اسلام کی اولین شرط حضور کی محبت ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں۔ اور عزیزان محتشم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں منافقین کے بارے میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو بتاتے ہیں: یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہ، کہ جب تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تجھے اپنی نمازیں کم جانو گے، اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ وصیامہ ما صیامہ، اور جب تم ان کے روزے دیکھو گے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ ایمان سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہو گیا۔
وہ ایمان ان کے دلوں میں اترے گا نہیں، وہ ایمان ان کے دل سے نکل چکا ہے جیسے تیر کمان سے نکل گیا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی، تاجدار رحمت کا ادب نہیں تھا۔ اور عزیزان محترم سورہ حجرات میں، یہ قرآن کا 49واں سورہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، رفت نہ دینا۔ لا ترفعوا، لا نہیں، نہ کرنا، ترفعوا اپنی آوازوں کو رفت نہ دینا، اپنی آوازوں کو رفت، ترفعوا رفت دینا، بلند نہ کرنا، آواز اونچی نہ کرنا۔ اصواتکم فوق صوت النبی، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو پست آواز رکھا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں بات کرتے ہو جب میرے نبی کی بارگاہ میں بات کرو تو سراپا ادب بن کے کیا کرو، ادب کو ملوز خاطر رکھا کرو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ نہ ماری جائیں، تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تمہاری حج تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، تمہاری زکوٰۃ تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ میں نے کیا کرنی وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ جو میرے مصطفیٰ کے ادب کے بغیر ہو، وہ نمازیں میں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، وہ روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا، وہ حج، وہ خیرات میں نے کیا کرنی؟ مجھے تو وہی اعمال چاہیے جو سراپا ادب بن کے کیا جائے، جو میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کو برقرار رکھ کے کیا جائے، اسی اعمال کو قبول کروں گا۔ تو ان کے اعمال دیکھو گے، ان کے نمازیں دیکھو گے۔ میرے صحابہ، یہ بات کن کو ہو رہی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو۔ میرے صحابہ جب تم ان کی نمازیں دیکھو گے، اب صحابہ سے بڑھ کے بھی کوئی نمازی ہے؟ جب ان کی نمازیں دیکھو گے تو تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، تمہیں اپنی نمازیں حقیر لگے گی، اور جب تم ان کے روزے دیکھو گے تمہیں اپنے روزے حقیر جانو گے۔ لیکن میرے صحابہ وہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں میری محبت نہیں، ان کے دل میری محبت سے خارج ہیں۔ اور عزیزان محتشم حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث پیش کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلہ کی صلح کے لیے گئے، قبیلہ عمر بن عوف، اس قبیلے میں جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، حضور صلح کے لیے گئے اور صلح کرواتے ہوئے لیٹ ہو جاتی ہے، کوئی تیسرا بندہ بھی بول پڑتا ہے، صلح میں تاخیر ہو گئی، حضور مناتے تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو اقامت اور مؤذن نے کہا کہ اگر آپ ابو بکر نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال نعم، ہاں آپ اقامت کہیے، میں نماز پڑھاتا ہوں۔ اب عزیزان محتشم اقامت ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، اتنے میں میرے آقا بھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لے آئے۔ اب مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ نے جب پچھلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آ گئے، انہوں نے راستہ دے دیا، حضور آپ آ گئے، اب نماز پڑھ رہے ہیں، بارگاہ الہی میں ہیں، راستے بن گئے۔ پچھلی صف والوں نے راستہ دیا، پھر اگلی صف والوں نے دیکھا حضور آ گئے، انہوں نے راستہ دیا، آگے چلتے رہے، حضور آگے بڑھتے رہے۔ جب پہلی صف میں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور کسی طرف دھیان نہیں آپ کا پڑتا تھا، تو صحابہ نے اپنے پوروں سے تالیاں بجانی شروع کر دی اور اتنی زوردار تالیاں بجائیں کہ ابو بکر کو پتہ چل جائے ابو بکر کوئی اور نہیں آئے، نماز کی بھی جان آ گئے۔ جن کے طفیل ہمیں نماز ملی، جن کے توسل سے ہمیں نماز ملی، جن کے توسل سے ہمارے سجدوں میں چاشنی ہے، جن کی برکتوں کی وجہ سے ہمیں سجدہ نصیب ہوا، ہم جن کی برکات کی یہ برکات کا اثر تھا کہ ہمیں سجدہ نصیب ہوا، اے ابو بکر آج وہ آ گئے جو نماز کی جان ہے، جن کی وجہ سے ہماری نمازوں میں چاشنی ہے، لطافتیں ہیں، محبتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اگر یہ ذات نکل جائے تو ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ ماری جائیں، ہماری نمازیں تبھی بچیں گی جب اس ذات کا ادب ہوگا۔ تو صحابہ اکرام زوردار تالیاں بجانے لگ پڑے اور عزیزان محتشم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے چہرے کی طرف دیکھنا ہے، فرائی رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ آ گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے
تاجدار رحمت کو دیکھا، حضور آپ آ گئے، حضور آپ آ گئے۔ اور عزیزان محتشم جب یہ انداز بنا تو حضور نے فرمایا نم کت مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ اب حضرت صدیق اکبر اپنی جگہ پہ نہ کھڑے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی جگہ پہ نہ کھڑے رہے، پیچھے ہٹے، لیکن ایک بات کر کے عزیزان محتشم آپ فرفع، پس ابوبکر نے رفت دی، یدائے ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، فحامد اللہ، اور اللہ کا شکرانہ ادا کیا اس بات پر کہ آج میں کتنا خوش نصیب ہوں یا اللہ، آج میرے آقا نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم دے دیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان محتشم نماز پڑھانے کا یا مجھے میرے آقا نے حکم دے دیا، مجھ سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے، لیکن اپنی جگہ پہ کھڑے نہ رہے۔ عزیزان محتشم اب تاجدار رحمت، تاجدار ختم نبوت، کائنات کے سردار اور محبوب کبریا، جن کے لب کھلے تو وہ کہے میں بولتا ہوں، جن کے قدم بڑھے تو وہ کہتا میری مرضی ہے، جو ہاتھ اٹھا دے وہ کہے میری مرضی ہے، جو کینکریاں پھینک دے وہ کہے میری مرضی ہے، جو عمل بھی کرے وہ کہے ان اتابع الا ما یوحی، یہ تو میری مرضی پر کرتے ہیں۔ عزیزان محتشم وہ آگے بڑھے، اب قدمین شریفین کو آگے مصلی پہ کھڑا کر لیا اور مصلی امامت پہ حضور کھڑے ہو گئے، نماز ہو گئی۔ میرے آقا سوال کرتے ہیں اے ابو بکر ان تثبت اذا امرتک، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، کھڑا رہے۔ میں اس جھگڑوں میں نہیں پڑتا خیال آنا جائز ہے یا نہیں جائز، میں صحابہ کا عقیدہ بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے تجھے منع کیا تھا، ما منعک ان تثبت اذا امرتک، میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، ثابت رہے، وہیں کھڑا رہے، پھر کس بات نے تجھے پیچھے آنے پہ مجبور کر دیا؟ اب جملہ ابو بکر سنیے، اب جملہ محبت ابو بکر سنیے۔ آپ کہتے ہیں اب ابن قحافہ کی کیا مجال، یہ عرب کا قاعدہ تھا، جب بھی کسی بات میں تقویت لانا ہوتی اور بات میں مضبوطی لانا ہوتی تو اپنے ابا کا نام استعمال کرتے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ تاجدار ختم نبوت پیچھے کھڑے ہوں، وہ آگے کھڑے رہے، میری کیا مجال۔ اب عزیزان محتشم قاعدہ ہے الامر فوق الادب، امر ادب سے بڑا ہے، لیکن عزیزان محتشم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل نے بتا دیا لوگوں، جب آقا کی بات ہو پھر امر نہ دیکھو، امر کو نہ دیکھو، اقام الصلاۃ، یہ اللہ کا امر ہے کہ نماز پڑھو۔ اب اللہ کا امر یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز تم پر فرض ہے، نماز تم پر واجب ہے، نماز تم پر لازم ہے، لیکن یہ اللہ کا امر ہے۔ جب ادب مصطفیٰ کی بات آ جائے تو امر نہ دیکھیے، پھر ادب کو دیکھیے۔ آج قاعدہ بتا دیا الادب فوق الامر، جب مصطفیٰ کی بات آئے پھر ادب بڑا ہے، امر چھوٹا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنی مرضی پر اسلام کو نہ لاؤ اور اپنی مرضی کا اسلام نہ بناؤ۔ اسلام اپنی مرضی کو اپنے رب اور رسول کی رضا پہ مٹانے کا نام ہے، اپنی رضا کو اپنی مرضی کو لٹانے کا نام ہے۔ عزیزان محتشم امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں حب رسولکم، سب سے پہلے عقیدے کی بنیاد میرے تاجدار کی محبت ہے، جس کے دل میں ان کی محبت نہیں اس کے دل میں اسلام نہیں۔ عزیزان محتشم جو بات کرنے جا رہا ہوں اس بات کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور ان تینوں کے استاد امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، امام بہقی نے، امام عبد الرزاق نے المصنف میں، یہ بھی تینوں کے استاد ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے۔ امام طبری نے تاریخ طبری میں روایت کیا ہے۔ عزیزان محتشم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب غزوہ تبوک یہ سخت گرمی میں لڑی گئی، سخت گرمی تھی، شدید گرمی تھی، اور غزوہ تبوک ہوئی اور آپ نہ جا سکے، اور آپ کے علاوہ بھی 80 سے زائد صحابہ نہ جا سکے، اور 3 صحابہ نے کہا کہ ہم حضور سے معذرت کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اور عذر کر لیتے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ان سے کیا چھپانا، جو کہتے ہیں میرے صحابہ جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع و خشوع میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرا رخ تو آگے ہوتا ہے، میں تمہارے صفوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، جتنا میں آگے تکتا ہوں اتنا ہی میں پیچھے تکتا ہوں، ان سے کیا چھپانا۔ آپ کہتے ہیں آقا دنیا کی محبت آڑے آ گئے اور میں جنگ میں جا نہ سکا، دنیا کی محبت آڑے آ گئی، حضور جنگ میں نہ جا سکا، بس اور کوئی عذر نہیں تھا۔ عزیزان محتشم اس بات کو سنتے ہی آقا نے منہ پھیر لیا۔ اب یار ناراض ہو جائے تو محب کے کیا حال ہوتا ہے، اس کی بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب جب بھی حضور کو بلاتے حضور منہ پھیر لیتے۔ حضور نے اعلان کر دیا اس سے کوئی بھی نہ بولے، اب جس کو بھی کہتے السلام علیکم وہ منہ پھیر لیتا، وہ بات نہ کرتا۔ اب گلیوں میں پھرتے جس کو بھی بلاتے وہ منہ پھیر لیتا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی بیوی بھی اس سے جدا ہو جائے، اب جس سے بھی سلام لیتے وہ منہ پھیر لیتا، بیوی سے سلام لیتے وہ منہ پھیر لیتی کہ جب تک حضور راضی نہ ہوں ہم بھی تم سے ناراض ہیں۔ عزیزان محتشم اب دن کیسے گزر رہے تھے، مزاج پر تیر چل رہے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ محب تڑپ رہا تھا۔ جس سے یار ناراض ہو اس کی تو دن رات بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کو تو دن رات چھریاں چلتی اس کے سینے پر، خنجر تیر برستے ہیں کہ یار ناراض ہو گیا، یار روٹھ گیا۔ عزیزان محتشم وہ تڑپتا ہے، وہ روتا ہے۔ عزیزان محتشم آپ گلیاں بازاروں میں جس سے بھی سلام لیتے وہ منہ پھیر لیتا۔ جب حضور نے کہا کہ بیوی بھی جدا ہو جائے تو آپ نے پیغام بھیجا آقا پھر طلاق دے دوں، اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے امر کا انتظار کرو، جب تک اس کا امر نہ آ جائے کچھ بھی نہیں کرنا۔ شاہ غسان کو پتہ چلا، بادشاہ غسان نے جب پتہ چلا کہ کعب سے ان کے آقا ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالک و مولا ناراض ہو گئے، اس نے کہا وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے پیغام بھیجا اے کعب کیا تو ذلیل ہونے کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کیا ذلت اور رسوائی تیرا مقدر تھا؟ کیا تو ذلت اور رسوائی کے لیے پیدا کیا گیا؟ آ ہماری طرف آ جا، تو ہماری طرف، ہم تجھے عزتوں سے نوازیں گے، ہم تجھے عزتوں سے نوازیں گے، عزت کے منصب پہ بٹھائیں گے، آ جا ہماری طرف، ہم تجھے عزتوں سے نوازیں گے۔ عزیزان محتشم حضرت کعب بن مالک زارو قطار رونے لگ پڑے، پیغام بھیجا آقا اب تو غیر بھی مجھے بے وفا سمجھنے لگ پڑے ہیں، اب تو غیر بھی بے وفائی کی توقع کرنے لگ پڑے ہیں، اب تو غیر بھی سمجھتے ہیں کہ شاید کعب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر لے، اور بلاوا دے رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں آقا آپ تو مان جائیے۔ میرے آقا نے منہ پھیر لیا۔ عزیزان محتشم حضرت کعب پیغام بھیجتے ہیں شاہ غسان کو میرا پیغام دے دینا، ابھی تو آقا نے رخ پھیرا ہے، اگر مجھے میرے آقا سزا بھی دیں گے تو کعب وہ سزا تو جھیل سکتا ہے لیکن در کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ 50 دن سے زائد گزرنے کے بعد پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ آؤ عزیزان محتشم ایک دن بھی نہیں کہا تھا کیا میں سزا کے لیے پیدا ہوا ہوں، کیا رسوائی کے لیے؟ میں تو بڑی منتیں سماجتیں بھی کی اور درخواستیں بھی بھیجی، پیغام بھی بھیجے، معافیاں بھی طلب کی، لیکن حضور نہیں مانتے تو نہ مانے۔ کعب کا ایک ہی عقیدہ تھا اس سے بڑھ کے بھی سزا دیں گے تو میں سزا جھیلنے کے لیے تیار ہوں لیکن آقا کا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آؤ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور عزیزان محتشم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے حب رسولکم، حضرت عمر جا رہے تھے، میرے اس بات کو عزیزان محتشم حضرت امام بخاری اور حضرت بہت سارے محدثین نے نقل فرمایا ہے، امام بخاری نے، امام احمد بن حنبل نے، امام طبرانی نے، امام بہقی نے شیب الایمان میں نقل فرمایا ہے۔
حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت تاجدار رحمت حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے، پکڑے ہوئے. جس کا آقا ہاتھ تھام لیں اس کے عزیزان محتشم وارے نیارے ہوتے ہیں. جس کو آقا، جس غلام کا ہاتھ آقا پکڑ لے وہ غلام سمجھتا ہے میں، اس کے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. عزیزان محتشم جس کا وہ تاجدار پکڑ لیں جن کے ہاتھ کو اللہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اب حضرت عمر کے تو وارے نیارے ہو گئے، آپ تھامے جا رہے تھے. راستے میں کہا، سچے لوگ تھے، سچی باتیں کرتے تھے. فقالا لاہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. حضور ہر شے سے زیادہ آپ پیارے ہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی چیز پیاری نہیں. الا من نفسی، بس سوائے اپنے نفس کے، اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کے حضور آپ پیارے ہیں. تو عزیزان محتشم حضور فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، کیا نہیں میں پیارا جان سے بڑھ کے، یعنی میں تجھے جان سے بڑھ کے پیارا نہیں. والذی نفسی بیدی، حضور فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس رب کبریا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے جان سے بڑھ کے پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب تر نہ ہو جاؤں. فقال له عمر فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی. آپ حضرت عمر کہتے ہیں قسم ہے واللہ، قسم ہے لأنت احب الی من نفسی، حضور مجھے آپ جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں، آپ حضور آپ جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، اب عمر تم مومن ہو. مومن کی پہچان کیا ہے؟ حب رسولکم. اور عزیزان محتشم جب یہ جنگ لڑی گئی تو حضرت ابو حیثمہ بھی غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے. دن گزرتے گئے، ایک دن گھر آئے تو آپ کی دو بیویاں تھیں اور وہ درختوں کے نیچے چھڑکاؤ کر کے پانی، سخت گرمی تھی، چھڑکاؤ کر کے ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں انہوں نے بھرے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا، آپ وہیں دروازے پہ رک گئے، دو بیویوں کو دیکھا وہیں دروازے پہ رک گئے. کہا خدا کی قسم تب تک میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، میں آپ کے کمروں میں داخل نہیں ہوں گا، میں آپ کے بستر میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میں قدمہ مصطفیٰ میں پہنچ نہ جاؤں. کیا یہ انصاف ہے؟ حضور تو جنگ کی حالت میں گرم دھوپ میں ہوں اور صحابی اور غلام اپنی بیویوں کے بستر پر ہو، کیا انصاف ہے؟ واللہ، اللہ کی قسم تب تک آپ کے پاس نہیں آؤں گا جب تک حضور کے قدموں میں نہ پہنچاؤں. وہیں سے واپس لوٹے اور پہنچے میدان جنگ میں. دور سے گرد اٹھی، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں ابو حیثمہ آ رہا ہے. نظر تو کوئی نہیں آ رہا حضور، نظر تو کوئی نہیں آ رہا. حضور کہتے ہیں نہیں حیثمہ ہی آ رہا ہے. پہچان لیتے ہیں میرے نبی اپنے غلاموں کو، گرد میں بھی چھپے ہوا کو بھی حضور پہچان لیتے ہیں. حضور کہتے ہیں حیثمہ ہی تو ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور نظر تو نہیں آ رہا. جب گھر سے باہر نکلے تو صحابہ کہتے ہیں حضور آپ نے سچ فرمایا، حیثمہ ہی تو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، مدینہ مصطفیٰ، سید بادشاہ. عزیزان محتشم جب ایران سے جنگ ہوئی اور ایران فتح ہو رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی یہ حضرت عمر کے قافلے میں تھے. جنگ ہوئی، آپ قید میں آ گئے اور عزیزان محتشم جب قید میں آئے تو بادشاہ ایران نے کہا تم ہمارے دین پر آ جاؤ.
تو میں تجھے گورنر کے منصب سے نوازوں گا، تجھے گورنر کے منصب پہ فائز کروں گا اور تجھے دولت دوں گا، تجھے میں مالدار بنا دوں گا، تجھے مال سے نوازوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ 3 چیزیں اس نے کہیں، گورنر کا منصب دوں گا اور تجھے مال و دولت دوں گا اور تجھے اپنی بیٹی کے ساتھ تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کے ازدواجی تعلقات تیرے ساتھ منسوب کروں گا، بس ہمارے دین پر آ جائیے۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کا جملہ سنیے، آپ فرماتے ہیں سن شاعران، اپنی زندگی کا فیصلہ وہ کرتے ہیں جن کی جان اپنی ہو، جو دے چکے انہوں نے کیا فیصلہ کرنا۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ اپنی جانوں کے فیصلے وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کی جان اپنی ہو، جو اس پہ نچھاور کر چکے ہیں، جو اس کو دے چکے ہیں، جو اپنی جانیں لٹا چکے ہیں، جو اس کے نام لگا چکے ہیں۔ انہوں نے کیا جانوں کا فیصلہ کرنا، انہوں نے اپنی جان کا فیصلہ کیا کرنا؟ اگر فیصلہ ہی کرنا ہے تو وہی کریں گے جن کی جان ہے، وہی کریں۔ اس نے کہا اچھا، اس نے اور ایک ترکیب کی، اس نے کہا اچھا، پھر اس نے ایک بہت بڑا کڑایا تیل کا گرم کیا، بڑا تیز، جب تیل گرم ہوا اور اس میں جو چیز بھی ڈالتے وہ راکھ بن جاتی، تحلیل ہو کے تیل کا حصہ بن جاتی۔ ایک ساتھی کو اٹھایا، حضرت عبداللہ کے ایک ساتھی کو اٹھایا اور اسے تیل میں پھینک دیا، وہ تھوڑی دیر میں تیل کا حصہ بنی۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محتشم، یہ باتیں آسان ہیں، یہ میسج، یہ پیغام پہنچانا آسان ہے، یہ پریکٹیکل بہت مشکل ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، جب تیل میں تحلیل ہوئے اور تیل کا حصہ بن گئے، پھر دوسرے کو اٹھایا، پھر تیسرے کو، اس طرح کئی جانوں کو تیل میں ڈالا، سارے خاص خاص کے ڈالتے رہے، سارے خوشیاں مناتے رہے، سارے تڑپتے رہے، وہ بازی لے گیا، میں پیچھے رہ گیا، یار مجھے جلدی پھینکو، پہلے مجھے پھینکو بعد میں اسے پھینکو، اور ایک ایک دوسرے پر تڑپتا رہا، یار میری باری پہلے لاؤ۔ ہائے عزیزان محتشم، کیا کسی شاعر نے خوب کہا کہ الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، نظر بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آؤ عزیزان محتشم، عقل والوں کے مقدر میں کہاں ذوق جنوب، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے جان کیا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، ایک دوسرے پہ باری لے رہے تھے، یار میری باری پہلے لاؤ، دوسرا کہتا نہیں میری لاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ، وزیر کہتا ہے بادشاہ ایسے تو کرو گے تو سارے لوگ ایک ایک کر کے جلتے جائیں گے۔ تو پھر اس نے کہا رک جاؤ، ان کے صاحب، ان کے سردار کو لاؤ۔ حضرت عبداللہ کو لایا گیا، جب کیتلی میں وہ جو کڑایا جس میں تیل گرم تھا، جب تیل کے پاس پہنچے تو آپ زارو قطار رونے لگ پڑے اور مدینے کی طرف رخ کر لیا۔ اب شاعران کہتا ہے مجھے پتہ تھا جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، زارو قطار رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، میری بات مان جا میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ عزیزان محتشم، اب یہ شاعران بات کر رہا تھا، آپ رو رہے تھے، کہا بس میری بات مان جا، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، یہ جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ کا جملہ سنیے، آپ کہتے ہیں میرے رونے کا غلط مطلب نہ لے، میرے رونے کو غلط مطلب نہ دے، یہ رونا اس لیے نہیں کہ میں تیل میں جاؤں گا جل جاؤں گا، رونا اس لیے ہے میں اپنے سید و سردار کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آقا مولا کو کہہ رہا ہوں یا اللہ بس عبداللہ کے پاس جان ایک ہے، یا رسول اللہ آج کروڑوں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے آپ پہ لٹا دیتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ایک ایک کر کے اپنے آقا پہ لٹاتا جاتا، ایک لٹاتا، دوسری لٹاتا، میں اپنے آقا پر جانیں لٹاتا رہتا اور بار بار حضور کے نام پہ اپنی جانیں لٹاتا رہتا، بس جان ایک ہے، رونا تو اس بات پر ہے کہ حضور بس ایک ہی جان لٹا رہا ہوں۔ آؤ عزیزان محتشم، حبا رسولکم،
میرے محبوب کی محبت یہ عقیدہ کی اصل ہے، یہ اصل ہے۔ جس میں محبت رسول نہ ہو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ نماز تو بنتی اسی کی ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری، امام اجلونی اور امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں دوسری 3 چیزوں پر اپنے بچوں کی پرورش کرو، اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں حب اولاد رسولکم، اور اپنی اولادوں کی تربیت اس بات پر کرو کہ انہیں میری اولاد کی محبت دو، میری اولاد کی محبت سکھاؤ۔ آج عزیزان محتشم، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، آج اولاد رسول سے ہمیں کتنی محبت ہے، آج کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضور تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تشریح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عباس پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں واجبت علینا مودتہم، حضور بتائیے کن کی محبت ہم پر واجب ہے۔ واجبت جب حدیث میں فرد، فردا، فردہ، واجبہ، وجبہ یا یوجب کے الفاظ آ جائیں یا امر کا صیغہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات لازم ہے، یہ بات فرض ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں واجبت علینا مودتہم، حضور بتائیے کن کی محبت ہم پر واجب ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ علی و ابناہما، فاطمہ علی اور ان کے بچوں کی محبت تم پر واجب ہے، لازم ہے، لازم ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ اور عزیزان محتشم، آج میں اور اپنا معیار دیکھ لیں، آج تو محبت بھی کریں تو دیکھتے ہیں سید امیر کتنا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری اولاد سے محبت کرو۔ اور عزیزان محتشم، 4 چیزیں حضور فرماتے ہیں جس کے پاس نہ ہو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں بن سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 4 چیزیں، وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے، اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرے، اور کوئی شخص اپنے اہل سے بڑھ کر میری اہل بیت سے پیار نہ کرے تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اپنے گھر والوں سے بڑھ کے میرے گھر والوں سے محبت کرے، اور اپنی آل اولاد سے بڑھ کر میری آل اولاد سے محبت کرے۔ جب تک ایسا نہ کرے حضور فرماتے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محتشم، کتنے سید ایسے ہیں جن کا خیال ہم نہیں کرتے، کتنے سید ایسے ہیں وہ خیرات صدقات تو لے نہیں سکتے، وہ آل رسول ہیں، دعوے دار محبت کرنے والوں۔ حضور فرماتے جب تک تجھے اپنی آل اولاد سے بڑھ کر میری آل اولاد نہ ہو جائے تب تک تو مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کی تو پہچان یہ ہے، مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی آل اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار کرے، میری آل اولاد سے پیار کرے۔ عزیزان محتشم، عید والے دنوں میں بھی کئی سیدزادوں کو حلال رزق کی وجہ سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی ہمیں خیال آیا، کبھی ہم تڑپے کہ یہ آل اور اولاد رسول ہیں، ہم ان کا خیال کریں۔ حضور تو فرما گئے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر تم اپنی اولاد کے لیے چیز خریدتے ہو، کبھی خیال کیا کہ آل رسول کے لیے بھی کوئی چیز خریدو، کوئی انہیں بھی تحفہ دوں؟ آؤ، حضور فرماتے ہیں اپنی آل اولاد سے بڑھ کر جب تک تم میری آل اولاد کا خیال نہیں کرو گے، محبت نہیں کرو گے، تو مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ اور چوتھی بات حضور فرماتے ہیں جب وہ اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کر لے، اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لے، اسے اپنی ذات کی فکر نہ رہے، اپنی ذات کی فکر نہ رہے، میری ذات پر اپنی ذات کو لٹاتے ہوئے وہ گراں نہ سمجھے، وہ حقیر جانے یہ ذات کیا ہے، اگر کروڑوں بھی ہوں تو عبداللہ کی طرح قربان کر دوں۔ عزیزان محتشم، سن لیجئے، اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت کرے۔ اور عزیزان محتشم، دوسری بنیاد اور عقیدہ اور اسلام جس 3 چیزوں پر مشتمل ہے وہ اعمال ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے اعمال دیکھیں، آج نہ جانے کیوں ہمارے بیٹے بیٹیاں یورپ کے بیٹیاں بننے پر خوش ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اور عزیزان محتشم، کئی لوگ
نہیں پڑھے، میں پڑھ کے آیا ہوں کالجز میں، میں پڑھ کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے مال کو، بعد میں میں نے اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس کیا ہے، عزیزان محترم حدیث کو پڑھا ہے، فقہ کو پڑھا ہے، ماشاءاللہ عزیزان محترم سمجھا ہوں، مال کو دیکھا ہے، اور مال کو دیکھ کر یہ آپ کو بات کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم آج ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہے، آج ہمارے اعمال یورپ کے اعمال سے ہم ملاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، آج ہمارے بیٹیاں بیٹے بے پرد عورتیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ آؤ عزیزان محترم آج تنگ لباس پہن کے خوش ہوتے ہیں، کیا یہ پیغام بھول گئے؟ اس عورت پر لعنت ہو جو تنگ لباس پہنے، تنگ لباس پہنے، جب تک وہ اس کے زیب تن ہو اللہ کی اس پر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ آؤ عزیزان محترم اپنے اعمال درست کرنے کی فکر نہیں، ہمیں تو یورپ کے بیٹے بیٹیاں بننے کی شوق ہے، ہم یورپ سے نسبت کرنے پر شوقین ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم یورپ سے مل گئے، کوئی ہمیں کسی یورپ کے لیڈر سے ملا دے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ آؤ عزیزان محترم یورپ کے لیڈر سے مل جانے میں سکون نہیں جتنے سیدہ کائنات کے بابا کے قدموں میں سکون ہے، ان کی غلامی میں سکون ہے، ان کی محبت میں سکون ہے، ان کی الفت میں سکون ہے، اور ان کی الفت میں رہ کر، ان کی محبت میں رہ کر عمال کرنے میں سکون ہے۔ جتنی لذت ہے، جتنے چس ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ آؤ عزیزان محتشم سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں تعلیم القرآن، اور تیسری بات جس پر اپنے بچوں کی تربیت کرو وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کی تعلیم ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو آج قرآن پڑھ کے آئے؟ آپ نے جواب نہیں دینا، میں ایک ضمن بات کر رہا ہوں اور یہ اپنے دل سے ضرور پوچھنا ہے، کتنے لوگ ہیں جو آج قرآن پڑھ کے آئے؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ امام الحی سے پڑھا پھر پڑھنا نصیب نہیں ہوا؟ اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان میں پڑھا پھر پڑھنا نصیب نہیں ہوا؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بس مخصوص راتوں میں قرآن کھولتے ہیں پھر نصیب نہیں ہوتا؟ آؤ گریبان جھانکیے، حضور فرماتے ہیں اپنی بچوں کی تربیت تعلیم قرآن پہ کریں، قرآن سکھا سکھا کے اپنے بچوں کو قربان چڑھائیں۔ آؤ قرآن سے منسلک کریں، قرآن سے جوڑیں، اور قرآن بتائے گا کہ جینا کیسے ہے، قرآن بتائے گا والدین کی الفت کیا ہے، قرآن بتائے گا والدین کی ذاتیں کیا ہیں، قرآن بتائے گا رشتہ داریاں کیا ہیں، قرآن بتائے گا کہ سلوک کیا ہے، قرآن ہی تو بتائے گا کہ جینا کیسے ہے، قرآن ہی بتائے گا کہ موت کیسے آئے۔ آؤ عزیزان محتشم اپنے بچوں کی تربیت قرآن پر کریں، قرآن کی تعلیم پر اپنے بچوں کی تربیت کریں، قرآن سکھائیں، ان کو قرآن کی تعلیم و تربیت دیں۔ آؤ یہ عہد کرتے ہیں عزیزان محتشم آج کے بعد اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں تم سے بہتر وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آؤ قرآن سیکھنے سکھانے میں لگ جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو غافل ہو چکے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم دیکھیں تو صحیح، ہم قرآن سے غافل ہو چکے ہیں۔ آؤ قرآن وہ کتاب ہے ہدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ ہے، جو لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آؤ عزیزان محتشم میں اور آپ اس پیغام کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ آج کے برا قرآن ضرور پڑھیں گے، چاہے ایک آیت پڑھیں، کبھی تسلسل نہ توڑیں، کبھی سیکوینس نہ توڑیں، ہمیشہ سیکوینس کو برقرار رکھیں۔ پڑھیں گے نا آج کے بعد گھر میں قرآن؟ اور عزیزان محتشم آج ہم نماز دیکھیں، اپنے اعمال اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، عقیدہ، اعمال اور اخلاق۔ آج ہم اعمال دیکھیں تو عزیزان محتشم ہمیں نماز کے لیے فرصت نہیں، چودھری بلائے، نمبردار کا بلاوا آ جائے، کسی وزیر اور کسی بڑے کا بلاوا آ جائے تو ہم بھاگے چلے جاتے ہیں، اور کائنات کے رب کا بلاوا ہے تو کان پہ جوں نہیں رینگتی، کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ آج نمازوں سے ہم غافل ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ ایک شخص کو جہنم کی طرف
ایک گروہ کو لے کے جایا جا رہا ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات کرے گا قالو، وہ اکٹھے بولیں گے قالو لم نک من المصلین، کوئی اور جرم نہیں تھا، بس نماز نہیں پڑھتے تھے، بس نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور عزیزان محتشم، تیسری بات اخلاق ہے۔ آج ہم اپنے اخلاق اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، آج اخلاق کے کس دہانے پہ کھڑے ہیں؟ آج تو باپ پریشان ہے، بیٹا میٹھا بول نہیں بولتا۔ میں نے کئی والدین کو روتے ہوئے دیکھا ہے، تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان سے پوچھیں کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتا کسی اور کے ہاتھوں نہیں رو رہا، اگر کوئی اور لاتا تو اتنا دکھ نہ ہوتا، مجھے میرے بچوں نے رلا دیے، میں اپنے بچوں کے ہاتھوں تانگوں۔ باپ ڈرتا ہے، کہیں اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، اور ڈانٹ کے بات کرنا تو بڑی دور کی بات، وہ ان سے ڈرتے بات نہیں کرتا، ڈرتے بات نہیں کرتا، کہیں بیٹا جھڑکی نہ دے دے، کہیں بیٹا جھڑکی نہ دے دے۔ میرے بابا جانی کہا کرتے تھے بیٹا ایک وقت تھا بیٹے کے بال کے داڑھی کے بال سفید ہو جاتے، باپ نہیں جھجکتا تھا، ڈانٹتے ہوئے مارتے ہوئے نہیں جھجکتا تھا، وہ منہ پہ تھپڑ بھی مار دیتا تو اس بوڑھے بچے کی بھی جرت نہ ہوتی کہ باپ کے سامنے کوئی لفظ کہے۔ اور عزیزان محترم، آج میں اور آپ یہ دن دیکھ رہے ہیں، باپ ڈرتا ہے کہیں بیٹا جھڑکی نہ دے دے، ماں ڈرتی ہے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہیں یہ آگے سے جھڑک نہ دے، او ایسا مول نہ آنے دیجئے، او ان کو ہمیشہ ان کا حق ان کو عطا کر دیجئے۔ کامیابی چاہتے ہو